السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار بن اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی این آر وائی کے رحیم یار خان سے۔ چیمبر آف کامرس جی اس وقت بڑا ہی ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے رحیم یار خان میں، اور الیکشن ہے کہ الیکشن ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور بہت سی چیزیں میں کافی ٹائم سے فرام 14 سپٹمبر میں اپنی رحیم یار خان کی عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لمحہ لمحہ جس طرح اس میں چیزیں آتی جا رہی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آج ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ دونوں گروپس جو مد مقابل ہیں ان کے نمائندوں کو یہاں بلائیں اور ان سے گفتگو کریں کہ چیمبر آف کامرس میں ایکچولی چل کیا رہا ہے۔ تو میں جلدی سے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ فرینڈز فاؤنڈر اینڈ فرینڈ بزنس الائنس گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس عبد الوحید بھٹی صاحب، اور اس کے ساتھ جو آزاد اتحاد گروپ ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں میاں ضیاء حنیف صاحب۔ سر، دونوں مہمانوں کو بہت بہت آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج آپ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ بھٹی صاحب، آپ سے سٹارٹ کروں گا سر۔ جی سر، کبھی بھی چیمبر آف کامرس میں یہ ماحول نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ جو ہے نا وہ ایک ٹگ آف وار بن گیا ہے کہ جو معمہ ہے وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو کیا آپ کی رائے ہے اس کے بارے میں؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو بڑے بہترین طریقے سے الیکشن اناؤنس کیا، الیکشن کروانے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی اور الحمدللہ الیکشن ہو بھی گیا۔ لیکن کچھ دوستوں نے جب دیکھیں ہار کسی کو برداشت نہیں ہوتی، جب ہار برداشت نہ ہوئی تو وہاں بیلٹ باکس توڑے گئے، دھاندلی کا رونا رویا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی الیکشن ہم نے وہ پکڑا تھا ایک کو جعلی ووٹ ڈالتے ہوئے تو اس نے وہ بیلٹ پیپر منہ میں ڈال دیا۔ آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ وہ بیلٹ پیپر دیکھیے گا تو وہ نگل لیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ نہ وہ نگلا جا سکتا ہے نہ منہ میں پورا آ سکتا ہے، اتنا بڑا بیلٹ پیپر ہے وہ ہمارا۔ 25 کینڈیڈیٹ ہیں اور پھر وہ اس کا جو کاغذ ہے نا وہ اتنا ہارڈ ہے کہ وہ چبایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک عذر پیش کیا گیا کہ بھی یہ ہو گیا۔ جب وہ ہار دیکھا تو پھر دیکھیں جمہوریت میں ہار اور جیت کا کنسپٹ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے نا۔ ہم جب ہار دیکھیں تو پھر شور مچا دیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بندے کو برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ جمہوریت میں کبھی بھی لڑائی سے معاملات طے نہیں ہوا کرتے۔ جمہوریت میں جب بھی آپ لڑائی کی طرف جائیں گے معاملات آپ کے خراب ہوں گے، معاملات اچھائی کی طرف نہ جائیں۔ یہ چیمبر آف کامرس ایک ایسا ادارہ ہے جہاں تاجوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ ڈے فرسٹ سے ہمارے ہی گروپ کے لوگ یہاں رول کر رہے ہیں۔ یہ جو دوست آئے ہیں ہمارے جو اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، کل تک یہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ضیاء صاحب بھی ہمارے گروپ سے تھے، حاجی ابراہیم گروپ ہمارا فرنٹ گروپ ہے جو ہمارے الائی ہیں دوسرے گروپوں کے ساتھ ہم۔ تو گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملی وہ ہم سے دور ہوتے۔ اب سیٹیں ہیں 24 اور 24 کا بھی الیکشن فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، ورنہ 12 کا الیکشن ہوا کرتا تھا۔ پورے ضلع سے 12 لوگ سلیکٹ کرنے ہیں، ان کا انتخاب کرنا ہمارے قائدین کے لیے بڑا مشکل ہوا کرتا تھا۔ اب 24 کا انتخاب تھا، 24 میں بھی گروپس نے 3 گروپس بڑے گروپس جو ہمیشہ چیمبر کی سیاست میں آگے رہے ہیں وہ تینوں گروپ اکٹھے ہوئے۔ اب دوستوں کی رائے یہ تھی آزاد جو الیکشن لڑ رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں وہ بہت، چونکہ میں جمہوری بندہ ہوں، 1991 سے الیکشن لڑ رہا ہوں، الحمدللہ 2021 تک مسلسل میں رحیم یار خان سے کونسلر ہوں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پروسیس ہونا چاہیے۔ ایک بار الیکشن نہیں ہو رہا تھا تو یہی پروسیس میں نے کروایا تھا، میں نے خود کھڑے ہو کے الیکشن لڑا تھا۔ لیکن الیکشن لڑیں، اس کو اکھاڑا نہ بنائیں، لوگ دیکھتے ہیں تماشا۔ اب کیا ہے کہ پورے ضلع کے تاجر اس وقت پریشان ہیں، وہ رویے دیکھ رہے ہیں، ہمارا رویہ اگر غلط ہے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اگر میرے دوستوں کا رویہ غلط ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب رویوں کی وجہ سے تاجر بہت زیادہ پریشان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اکھاڑا نہ بنائیں، اس کو بہترین طریقے سے چلنے دیں۔ بیلٹ باکس توڑ دیے گئے، ڈی جی ٹی او ہمارا ایک ادارہ ہے جو اسلام آباد میں ڈی جی ٹی او بیٹھتے ہیں،
ان کے پاس یہ دونوں طرف سے شکایتیں چلی گئی, وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ری پولنگ کروا دیں. اچھا بھٹی صاحب, میں معذرت آپ کی بات بیچ میں کاٹ رہا ہوں. آپ نے بھی ڈی جی ٹی او کی بات کی اور آپ نے کہا کہ جمہوریت ہے. بالکل میں خود اس بات پہ متفق ہوں کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے اوپر سالو ہوتی ہیں. اچھا, آپ نے جس طرح بھی ضیاء صاحب کا ذکر کیا کہ جی یہ آپ کے پینل کے اوپر تھے اور ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے آزاد اتحاد میں چلے گئے, تو سر یہ بھی تو ایک جمہوریت کا حسن ہے نا کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہونا چاہیے کہ وہ جدھر سے چاہے وہ کھڑا ہو اور جدھر سے چاہے وہ الیکشن کنٹیسٹ نہ کرے. اچھا سر, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ضیاء صاحب, بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے بھٹی صاحب کا کہ بیلٹ باکس, اور میں نے اپنے اس وی لاگ میں بھی جس دن ری پولنگ ہوئی میں وہاں پر موجود تھا اور میں نے آپ کے جو جتنے بھی نمائندے وہاں پر موجود تھے, میں نے سب سے یہ سوال کیا اور غالباً عباس سندھو صاحب کا نام آ رہا تھا کہ وہ اس کو توڑنے میں سر فہرست تھے. تو سر ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک بڑا ان کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہار نظر آ رہی تھی تو آپ لوگوں نے بیلٹ باکس توڑ دی؟ جی, سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمار صاحب, میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پلیٹ فارم میں بلایا اور ہمارے جو ہے آزاد اتحاد کی طرف سے نمائندگی کا مجھے میرے گروپ نے موقع دیا. میں سب سے پہلے بھٹی صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. ان کی میں پہلا پوائنٹ لوں گا کہ ضیاء صاحب پہلے ہمارے پینل میں تھے. بالکل میں بھٹی صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جمہوری عمل ہے. ہر بندے کا حق ہے کہ وہ کسی پینل میں بھی الیکشن جا کے لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑنا اس کی اپنی مرضی ہے. باقی ٹکٹ ملنا نہ ملنا وہ میرے جو بھٹی صاحب ہیں ان کو سب کچھ معلوم ہے کہ ٹکٹوں کی بانٹ کیسے ہوئی, سلیکشن کیسے ہوئی, یہ سلیکشن کا کام کہاں سے سٹارٹ ہوا. میرے جو قابل احترام دوست ہیں جس گروپ کا یہ بڑے ہم وطن گوش ساتھ دے رہے ہیں, ان کو سب معلوم ہے. ہم اتنی لمبی بحث میں نہیں جاتا. جو دوسری بات ہے بھٹی صاحب کا یا جو الائنس گروپ کا ہم پہ ایک بڑا الزام ہے کہ جی بیلٹ باکسز توڑے گئے. دیکھیں عمار صاحب, بیلٹ باکسز کیوں ٹوٹے میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. جب ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دن کی روشنی میں دھاندلی ہوتے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پولیٹیکل جو ہمارا پولنگ ایجنٹ تھا اس نے ہمارے ایک بڑے قابل احترام جو ایک گروپ لیڈر تھے ان کو منع کیا کہ آپ اس وقت یہاں پہ اوپر مت کھڑے ہوں, آپ الیکشن پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. لیکن انہوں نے ان کی بات کو ایک کان سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. دوسری بات, جب ہمارے گروپ کے لوگوں نے, ہمارے چیئرمین صاحب نے ایک بندے کو بغض ووٹ ڈالتے پکڑا, اس کو کہا کہ تم یہ ووٹ دکھاؤ ہمیں, لیکن اس نے وہ نہیں دکھایا. اس نے بجائے کہ اس نے اب اپنا جو ووٹ تھا بیلٹ پیپر ایک دوست کو پکڑایا, پھر خود پکڑ کے اس نے منہ میں ڈال لیا. ٹھیک ہے. تیسری بات, وہاں پہ لڑائی ہوئی. لڑائی میں جب ہمارے دوست احباب تھے ان کو جب بوگس ووٹ ڈل رہے ہیں ہمارے صاحب, تو ہمارے پاس کیا حال تھا. اتنا منع کرنے کے باوجود لڑائی جھگڑا ہوا, اس میں بیلٹ باکس ٹوٹ گیا, ہاتھ لگ گیا, ٹوٹ گیا. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں, بیلٹ باکسز ٹوٹتے رہے ہیں ہمیشہ, جنرل الیکشن میں بھی ٹوٹتے سے بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو میں اس کے اہم ایک بات کروں گا, پوائنٹ ایڈ کروں گا کہ انہوں نے ان بیلٹ باکسز کی جو تھی ویڈیو ڈالی. 14 سپٹمبر کو لڑائی ہوتی ہے, 14 سپٹمبر کو لڑائی ہوتی ہے. لڑائی ہوئی, ہم نے ان سے CCTV فوٹیج مانگی. انہوں نے, ان کے جو اس وقت براجمان گروپ وہاں بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے, اور ان کا ہی جو ایک ہاسٹیج سیکرٹری ہے, اس نے مجھے کہا کہ جی ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی. اور پہلی بات کا ہم آپ کو دینے کا پابند نہیں ہے, پھر ان کا ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی. 14 سپٹمبر کو عمار صاحب لڑائی ہوئی ہے یہ سارے مسئلے کو لے کے. لڑائی تو نہیں, ایک بزنس کمیونٹی ہے, اس میں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, جھگڑا ہو جاتا ہوتا ہے, بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے. 21 تاریخ کو میں نے اپلیکیشن پٹ کی چیمبر آف کامرس میں, جو ان کے ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہے. آپ اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ اس کا پروف بھی دے دیں گے. وہی اپلیکیشن ڈی جی ٹی او کے صاحب کے پاس بھی چلی گئی ہے. 21 تاریخ کو اپلیکیشن دی, ہمیں ویڈیو پرووائڈ نہیں کی گئی. ہم نے ان سے پورے 72 گھنٹے کی 14 سپٹمبر 15 سپٹمبر 16 سپٹمبر تک کی ویڈیو مانگی. انہوں نے ویڈیو نہیں دی, بقول یہ کہا گیا کہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, سر ویڈیو 30 سیکنڈ کی ریلیز ہوئی ہے, سر ویڈیو دے کے جان چھڑوا لیتے. ایسی آخر کیا وجوہات ہیں کہ ان کے بار بار پرزور اصرار کے باوجود جو ویڈیو نہ وہ پیچھے کی دی جا رہی ہے نہ وہ آگے کی دی جا رہی ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. آخر کیا وجوہات ہے بھٹی صاحب؟ سر گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کا تو تعلق ہی نہیں کوئی بھی. نہیں, اگر اس میں CCTV فوٹیج میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, میں گزارش کرتا ہوں, ساری ویڈیوز ہیں, ساری وائرل بھی ہوئی ہیں. یہ کس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں اور کہاں سے لینا چاہ رہے ہیں؟ یہ CCTV کیمرے کی کہہ رہے ہیں, تو انہیں میں کل ساری ویڈیو دے دیتا ہوں,
ساری دنیا نے دیکھی ہیں, ساری دنیا نے وائرل کی ہیں, آپ بھی وہاں تشریف فرما تھے, آپ نے بھی وہ ویڈیو بنائی ہوں گی, سب نے بنائی ہیں, تو کوئی ویڈیو کا چکر ہی نہیں ہے. گزارش یہ کہتے ہیں ہاتھ لگ گئے ہوں گے بیلٹ باکس ٹوٹ گئے. بھائی ہاتھ لگنے سے بیلٹ باکس ٹوٹتے؟ آپ یقین کیجئے گا ہم تو بڑے پازیٹیو لوگ ہیں, ہم نے ہمیشہ پازیٹیو سیاست کی ہے. جب سے میں سیاست میں ہوں ایک ہی ماٹو ہے کہ اللہ مجھ سے خدمت کا کام لے لو, اللہ مجھ سے عوام کی خدمت لے لے. اب گزارش یہ ہے کہ ویڈیو یہ انہوں نے توڑے ہیں, بیلٹ باکس پری پلان تھا, اٹھا کے پھینکے ہیں. ہمارے ایک چیف الیکشن کمشنر سے, حالانکہ ایکول ہوتے ہیں تینوں ممبر, لیکن انہوں نے اپنے ساتھ چیف الیکشن کمشنر لکھنا شروع کر دیا. وہ ان کے ساتھ تھے چونکہ ملے ہوئے تھے, تو اس لیے یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب گزارش یہ ہے کہ آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں, میں نے پچھلے دنوں ایک دوست سے بات کی کہ جب یہ ان کے 2 بندوں کو پولیس پکڑ کے لے گئی, عباس سندھو صاحب کو گرفتار کر کے کھڑے تھے ڈی ایس پی صاحب, وہاں بہت سارا شور ہو رہا تھا, 2 وکلا وہاں ان کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے, ڈی ایس پی میاں خالد محمود صاحب چھوڑ نہیں رہے تھے. میں نے جا کے کہا, میں نے کہا جی ان کو چھوڑ دیں, عباس سندھو صاحب کو چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں جی پھر دوسرے جو 2 پکڑ گئے میں ان کو بھی چھوڑ دیں. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم اس کے باوجود اس کو اکھاڑا نہیں بنانا چاہتے چیمبر کو. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے, چونکہ ہم رول کر رہے ہیں, جو بندہ رول کر رہا ہو نا اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم ان ذمہ داریوں کو بہت آسان طریقے سے نبھا بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ نبھائیں گے. اچھا بٹی صاحب, میں تھوڑا سا آپ کے اوپر فوکس اس لیے ہے کیونکہ جب سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی آفیشیلی آپ کے گروپ کی طرف سے, مطلب جو آزاد اتحاد گروپ کے مد مقابل ہے, پہلی دفعہ آپ لوگوں کا موقف لیا جا رہا ہے یا آپ لوگ میڈیا کے سامنے آئے ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ آپ سے لے سکیں. سر, ڈی جی ٹی او کے پاس ایپلیکیشن پٹ اپ ہوتی ہے آزاد اتحاد گروپ کی طرف سے. ڈی جی ٹی او وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ری پولنگ کا آرڈر کیوں دیتا ہے؟ آخر کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی ٹی او کو چیزیں مینیپولیٹڈ لگی ہیں تو انہوں نے ری پولنگ کا آرڈر دیا ہے؟ اور دوسرا کہ ان کا موقف یہ ہے آزاد اتحاد والوں کا, میں انشاءاللہ اس کی طرف بھی آتا ہوں, کہ جی ابھی ہم لوگ ان کی میٹنگ کمپلیٹ کر کے واپس نہیں پہنچے تھے تو انہوں نے راتوں رات جو ہے وہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ کر دی, اور ایک دن کارپوریٹ کا کر دیا اور دوسرے دن جو ہے وہ ایسوسیٹ کا کر دیا. اس میں ہم نے ایسا نہیں ہے کہ کسی فرد واحد نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہو. ایگزیکٹو باڈی موجود تھی, ایگزیکٹو باڈی اس وقت بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. وہ ہمیں اس کا فیصلہ آیا ہے ڈی جی ٹی او صاحب کا کہ یہ ٹل الیکشن انشاءاللہ یہ کام کرے گا, وہ اب بھی موجود ہے. ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس بلایا گیا, وہاں یہ طے ہوا کہ یہ 30 سے پہلے چونکہ یہ ہمارا ٹینیور جو تھا نا وہ 30 تک تھا, جو ایگزیکٹو باڈی اب کام کر رہی ہے. ہمارا ذہن یہ تھا کہ 30 تک چونکہ ہم ہیں, ہم اپنی نگرانی میں بہترین طریقے سے الیکشن کروا دیں. میٹنگ بلوائی گئی ایگزیکٹو باڈی کی, صدر صاحب نے اس کو پریزائڈ کیا. اس میں طے ہوا کہ بھی چونکہ رش پڑتا ہے بہت زیادہ, ووٹرز زیادہ ہیں, ایک دن اپنا ایسوسیٹ کا کروا دیں اور ایک دن کارپوریٹ کا کروا دیں. تو پہلے طے ہوا کہ پہلے جمعے والے دن کارپوریٹ کا کروا دیا جائے, اگلے دن ہفتے والے دن ایسوسیٹ کا کروا دیا جائے. اگر ان کے ذہن میں کوئی خلل نہیں ہے تو الیکشن پروسیس ہو رہا ہے. پھر اگلی بات میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا, جس دن ہم نے یہ الیکشن اناؤنس کیا اس سے اگلے دن ان کو ہم نے بلایا کہ آپ آئیں, ہم ایس او پیز طے کرتے ہیں تاکہ یہ الیکشن دوبارہ اس طرف نہ جائے. یہ ان کے قائدین تشریف لائے, 2 لوگوں نے بیٹھنا تھا, یہ 10-12 لوگ آ گئے, ہم 2 لوگ بیٹھے, وہاں طے ہوا. میں اس کا ممبر ہوں اپنی گروپ کی طرف سے, عاطف غفار صاحب تھے, ان کی طرف سے بھی 2 دوست آ گئے, لیکن تیسرے دوست نے کہا جی میں نے بھی بیٹھنا ہے, ان کو بھی ہم نے کہا بیٹھ جائے کوئی بات. 3 لوگ یہ بیٹھے, 2 لوگ ہم بیٹھے. تو وہاں یہ الیکشن کمیشن نے چونکہ وہ الیکشن کروانا تھا, وہ 3 لوگ وہ بیٹھے, ایس او پیز طے کیے کہ جہاں جہاں انہوں نے کہا ان کا کوئی موقف تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, ہم نے اس کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے, ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ کمزوری ہے, یہ ہمیں اس پہ پیچھے ہٹ کے فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلنا, ان کی بات ماننی ہے. ہم نے وہ تمام باتیں ان کی مانی ہیں. ان ایس او پیز پہ 4 لوگوں کے دستخط ہیں, ہمارے بھی دونوں ممبرز کے, ان کے بھی دونوں ممبرز کے.
پھر اگلے دن کیا ایسا کام ہو گیا کہ یہ اسٹے کی طرف چلے گئے. اصل میں ان کو پذیرائی نہیں ہے. چیمبر میں ہمیشہ آپ کو میں بتا دوں, صرف رحیم یار خان کی نہیں, پورے پاکستان میں چیمبر کی سیاست جو ہے نا وہ گروپ کی سیاست ہے, انڈیویجنل سیاست نہیں ہے. میں نے بھی 2 الیکشن لڑے, مجھے پتا ہے کہ میں نے اتنا ووٹ لیا ہے اس آزاد لڑکے کہ کوئی نہیں لے سکتا. میں نے وہ ووٹ لیا ہے لیکن میں نہیں جیت سکتا. میں دوبارہ بھی لڑوں نا اپنا گروپ, کوئی بھی گروپ چھوڑ کے, الحمدللہ پورے ضلع میں جو پذیرائی مجھے ہے ایسوسیٹ کلاس میں, کیونکہ یہ الیکشن ایک ٹیکنیک ہے. اس کی ٹیکنیک کیا ہے کہ آپ کو ووٹرز کا پتا ہو کہ بھی میاں والی قریشیا میں 1 ووٹ ہے یا 10 ہیں, مجھے پتا ہے کہ وہاں 1 ووٹ ہے, اسی شاپ پہ جاتا ہوں میں. اسی طرح جہاں جہاں بھی پورے ضلع میں ووٹ ہے وہاں جاتا ہوں. اب گزارش یہ ہے کہ وہ ٹیکنیک نہیں ہے. میرے قائدین نے مجھے ایسوسیٹ کا قائد بنا دیا کہ جی آپ نے لیڈ کرنا ہے ایسوسیٹ کو کمپین میں. وہ کیوں بنایا؟ میری صلاحیتوں کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں ان کی مہربانی ہے, ان کی شفقت ہے کہ اچھا. پھر میں نے ریزلٹ بھی دیا اپنے گروپ کا. اب کیا ہے کہ جب میں ہارنے لگوں تو میں کہوں کہ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے, کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایس او پیز طے کیے, آپ اس وقت بائیکاٹ کر جاتے کہ جی ہم نے تو اسٹے میں جانا ہے. اگلے دن آپ اسٹے لے کے آگے. او بھائی تاجر اتنے ویلے نہیں ہیں, ہماری عزت کرتے ہیں, ہمارا احترام کرتے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, ہمارے لیے ووٹ کاسٹ کرنے آ جاتے ہیں اور 5,000 روپے وہ اپنی فیس دیتے ہیں. ہمارا کوئی احسان نہیں ہے, ان کا احسان ہے. تو ان کی عزت اور احترام اور ان کا عزت کا خیال رکھے, ان کی عزت کا. بالکل ٹھیک. 2 بار وہ آ چکے, کون آتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. جی ضیاء صاحب کہ سر آپ لوگوں کی ایس او پیز طے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ یکدم آپ لوگ اگلے دن اسٹے کی طرف چلے گئے. تو کیا اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ تھا, کیوں آپ لوگ جو ہے وہ اسٹے کی طرف گئے, اور یہ سارا تھوڑا سا شیئر کیجیے. اچھا عمار صاحب, جو ہمارے قابل احترام بھائی عبدالوحید بھٹی صاحب ہے نا, یہ جو پورا گروپ ہے نا, یہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہے اور یہ غرور کے اس پیمانے پہ ہیں کہ آپ پوچھیں مت, جتنا جھوٹ بول لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کبھی بھی بھٹی صاحب فرمایا نا کہ ہمارا ذہن تھا کہ ایسے الیکشن ہو جاتا. کبھی بھی جو ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ ہو کسی کے ذہن سے نہیں چلتا, بھلے وہ ضیاء ہو, بھلے وہ عبدالوحید بھٹی صاحب ہوں, یا بھلے ہمارے کوئی بھی قابل احترام بھائی ہو, کسی کے ذہن کے مطابق ادارہ نہیں چلتا. اسٹے کی طرف ہم کیوں گئے؟ پہلا جو ہماری ڈی جی ٹی او کو درخواست کی, سر تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ایس او پیز جو آپ لوگ, ہاں میں ایس او پیز طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے, ایس او پیز پہ بالکل ہمارے بندے میٹنگ پہ گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں ڈے 1 سے ہی گروپ تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ویسے بھٹی صاحب اس چیز کو تو مانے نا, 2 دن ہم بھی وہاں کوریج کرتے رہے ہیں سر. تالے تو ایسے لگے ہوئے تھے کہ اندر تو میڈیا والوں کو جانا الاؤ نہیں تھا. تو سر اس چیز کو تو آپ ایڈمٹ کریں, اور یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں کہ وہاں پر اس دن جو ہے نا وہ کرفیو کا ایک سما تھا اور ایڈمنسٹریشن بھی پوری یوز ہو رہی تھی. تو سر اس چیز کو تو آپ ایڈمٹ کرتے ہیں. گزارش پتہ کیا ہے, میں ایک چیز بتاؤں آپ کو. جی. یہ کرفیو کا سما اگلے دن تھا جب لڑائی کے بعد. بالکل ٹھیک. پہلے دن کوئی کرفیو نہیں تھا. ٹھیک ہے. بہت بہترین طریقے سے, بہت بہترین ریدم میں چل رہا تھا الیکشن. اچھا لوگوں نے, آپ دیکھیں کبھی نہیں ہوتا جنرل الیکشن میں جائیں آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں الیکشن لڑتا ہوں یار, میں خود اپنا عوامی نمائندہ ہوں. گزارش یہ ہے کہ 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, اس سے زیادہ نہیں کھڑے ہوتے. 4 گھنٹے ضلع کے تاجوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے 4 گھنٹے اس گرمی اور حبس کے موسم میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کھڑے رہے. اب گزارش یہ ہے کہ پہلے دن تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا, بہترین الیکشن ہو رہا تھا. جب یہ ماحول بن جائے کہ میں بھی آنکھیں نکالوں, میرا مخالف بھی آنکھیں نکالے, ہم نے تو کبھی نہیں کہا. خدا کی قسم کھا کہہ رہا ہوں میں آپ کو, یہ بات آن دی ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن میں آن دی ریکارڈ کر رہا ہوں کہ میں ان کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگایا کہ یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. میں نے ان کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگایا کیونکہ میں سیاسی بندہ ہوں. میں سمجھتا ہوں جو بندہ جیت رہا ہے اس کو, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نیوی وٹ لے کے جانا چاہیے. ہم نے نیوی وٹ لی ہے سر. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ پروسیس مکمل ہو. کیوں مکمل ہو؟ کہ ہم جیت رہے ہیں. ہم نے 24 سیٹیں جیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اور 24 سیٹیں یہ معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بھٹی صاحب ہمیشہ اپنی بات میں ایک بات کرتے کہ ہم جیت رہے تھے, ہم جیت گئے. میں بھٹی صاحب سوال کرتا ہوں کہ یار آپ کے پاس کون سے الہامی قوت ہے جو آپ کو چیز کا ایڈوانس پتہ لگ جاتا ہے؟ بھٹی صاحب ہمارے فاضل دوست جو ہے نا, میرے بڑے بہت قابل احترام ہے, یہ اپنی کیمپینز میں بھی کہتے رہے ہمارا پینل ووٹ 900 سے اوپر جائے گا.
ایک ایم پی ہے ایم این اے جہاں پہ ضلع میں اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کتنے ووٹ لینے ہیں. بھٹی صاحب کو ایسی کون سی غیبی قوت ہے, ان کو پتا ہوتا کہ ہمارا پہلے جی جب یہ سٹارٹ کیمپین کی جی ہمارا 900 پینل ووٹ ہوگا, یہ ہمارے پاس سے نہیں گزریں گے. پھر یہ ان کو پتا لگا مارکیٹ سچویشن دیکھ کے پھر یہ 700 پر آ گئے. دوسری بات آپ نے سٹے کی بات کی عمار صاحب کہ ہم نے سٹے کیوں لیا. دیکھیں عمار صاحب, انہوں نے 2 بار الیکشن کمیشن بنایا, ٹھیک ہے, ہمیں اس الیکشن کمیشن میں تبادل نہیں تھا, وہ نیوٹرل نہیں تھے. میں نے جیسے پہلے بات کی کہ انہوں نے ڈے 1 سے ہمیں ایز اے گروپ تسلیم نہیں کیا. یہ بار بار کہتے ہیں میٹنگز میں آئے, ٹھیک ہے نا. یہ اسی باڈی کو اتنی قابل احترام ہے کہ جی یہ یہی سب کچھ کرے گی, ٹھیک ہے. یہ ہمیں نہ گروپ تسلیم کرتے, ہماری اس کی بھی اپلیکیشن پٹ ہوئی ہوئی, جیسے ڈے 1 ان سے جب ہم نے گیٹ مانگا اور اپنا سارا سسٹم مانگا, ان کی مہربانی نے ہمیں عطا کر دیا, نہیں تو ہمیں تو لگتا تھا جیسے ہمیں روڈ پہ بٹھا دیں گے. دوسری بات یہ ہے, انہوں نے ہمارے گروپ میں سے الیکشن ممبر کیوں نہیں لیا, ان کو لینا چاہیے تھا, ہمیں گروپ ہے, ٹھیک ہے. اور جو اب آپ نے سٹے کی بات کی, اس کے بعد ہم نے سٹے کیوں لیا. ہم نے آپ نے کل ایک ولاگ کیا جعلی ووٹوں والا, ٹھیک ہے نا. ہم الیکشن اس وقت تک نہیں ہونے دیں گے جب تک اس لسٹوں میں سے بوگس ووٹ نہیں نکلیں گے, ٹھیک ہے. کل آپ ہی کے ولاگ کے مطابق جو آپ نے اس میں 92 ووٹس ہیں کارپوریٹ کے اور 300+ اس پر ووٹ ہیں ایسوسیٹ کلاس کے, جن کی فرموں کی دیواریں بک گئی ہیں. اور جو 92 ووٹس ہیں عمار صاحب, میں آپ کے نالج میں اضافہ کر دوں, وہ کم ہے, یہ سے ڈبل جائیں گے. اور اس میں کون ہے, وہی 3-4 لوگ شامل ہیں جن کا ایف بی آر میں ریکارڈ بھی نہیں ہے. وہ ورکنگ تو آپ نے کی نا, وہ ساری وہ آپ نے ورکنگ کی. کہیں شکر ہے کہ وہ الزام بھی ہم پہ نہیں لگاتے کہ ہم نے کسی کو دے دی ہے. بالکل ٹھیک. اور جب تک یہ بوگس ووٹ نہیں نکلیں گے, ٹھیک ہے, جس میں آپ نے کل جن کے میں ان کا نام نہیں لوں گا, ایسی وہ چیز پرسنل ہو جائے, وہ جب تک وہ بوگس ووٹ نہیں نکلیں گے, یہ سارے لسٹیں سیدھی نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے, تب تک الیکشن نہیں ہوگا. ہمیں صاف شفاف الیکشن چاہیے. میں آخری بات کروں گا, میں اس کے بعد جو اپنی آخری بات کروں گا کہ الیکشن ہم بھی چاہتے ہیں, ہم کوئی انتشار نہیں چاہتے, یہ ہمارے قابل احترام ہے, لیکن الیکشن کا طریقہ کار واضح ہو. بوگس ووٹ نکلے, جعلی ووٹ نکلے اس میں سے, ٹھیک ہے, سسٹم الیکشن کا ٹھیک ہو, نیوٹرل الیکشن کمیشن آئے جو الائنس اور آزاد اتحاد گروپ کی باہمی مشاورت سے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بہت ویلڈ پوائنٹ. اچھا بھٹی صاحب, آخری کوشچن, اور میں انشاءاللہ آپ کی طرف بھی بالکل آؤں گا. بھٹی صاحب, کل جس طرح ابھی ضیاء صاحب نے پہلے ذکر کر دیا, میں نے کل ایک ویلاگ کیا اور کچھ میری ورکنگ تھی. سر مجھے کوئی, آپ نے نام نہیں لیا لیکن مجھے نام لینے میں کوئی قباحت نہیں, میں نے کل بھی بڑا اوپنلی کھل کے جو ہے وہ نام لیے. سر بڑے بڑے نام جن میں عبدالرؤف مختار صاحب, حاجی کبریا صاحب, جاوید ارشاد صاحب, ایون کہ اور ایسے بے شمار نام ہیں کہ جن کی فرمز جو چیمبر آف کامرس میں کسی اور نام سے رجسٹرڈ ہیں لیکن ایف بی آر میں کسی اور نام سے رجسٹرڈ. سر یہ تو سیدھے بوگس ووٹ ہیں. اور اگر آپ کو, کیونکہ آپ اس کے ممبر بھی ہیں اور آپ کی جو ہے وہ ہوم ورک میرے سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ میں نے چیمبر کو اب کچھ عرصے سے چیمبر کے اوپر اپنا فوکس کیا ہے, تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید چیزیں جو ہے وہ کوشش کریں گے سامنے لے کر آئیں. سر میں آپ کو یہ بات آن ریکارڈ کہتا ہوں بھٹی صاحب کہ اگر بہت ساری چیزوں کا ہم فزیکلی وزٹ کریں یا آڈٹ کریں تو سر 200-250 ووٹ تو ایسوسیٹ میں اڑتا ہے سیدھا, اور تقریباً 200+ جو ہے وہ کارپوریٹ میں اڑتا ہے. تو ان چیزوں کو آپ کا گروپ کیسے جسٹیفائی کرے گا؟ سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے کیا کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے کہ بھی یہ ووٹ ٹھیک ہے, میں آپ سے پوچھوں گا, آپ سے میری بات مکمل ہونے دیں, کیا کرائیٹیریا ہے آپ کے پاس کہ بھی یہ بوگس ووٹ ہے, یہ پہلے فرمائیں گے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. سر جو میں نے جو چیمبر آف کامرس کا جتنا وہ اسٹڈی کیا یا پڑھا, کہ اس میں یہ ہے کہ آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ میں چیمبر آف کامرس میں رجسٹرڈ ہوں عمار بن اعظم ایسوسیٹس کے نام سے, ٹھیک ہے, اور میرا ووٹ اس نام سے رجسٹر ہے, ٹھیک ہے, جبکہ ایف بی آر میں میری اس کمپنی کا کوئی ریکارڈ ہی شو نہیں ہو رہا. تو کیا میں اہل ہوں اس چیز کا کہ میں چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں یا میرے پاس ووٹ کا ریکارڈ ہے؟ کیونکہ آپ کی چیمبر آف کامرس کی تو یہی پالیسی ہے نا کہ آپ کا ایف بی آر میں مکمل ریکارڈ ہو, آپ ٹیکس پیئر ہو, آپ کا جو انکم ٹیکس ہے وہ ریٹرن آپ کے فائل ہوئے ہوں. تو جب یہ چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہی نہیں ہیں, اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو. پچھلی بار ہمارے پاس سینئر نیب صدر تھے جو اب ان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں. گزارش یہ ہے اشرف نام, میں نام بھی بتا دوں, ان کے متعلق یہ ہے کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے,
ٹھیک ہے وہ ممبر کیسے ہیں. ٹھیک ہے DGTO کے پاس شکایت گئی کہ جناب یہ ممبر نہیں ہے, ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی یہ ٹیکس پیئر ہیں, ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا, ٹھیک بالکل ہے, ویلڈ پوائنٹ. گزارش یہ ہے کہ جب ہم ایک بندے کی, مجھے نہیں پتا, میرے دوستوں نے مجھے بتایا جب میں یہاں آ رہا تھا, تو ممکن ہے یہ بات بھی کی جائے, تو آپ نے اس کا یہ جواب ہے, تو اس کو ریکارڈ پہ دیکھ لیجئے گا کہ کیا یہ لوگ گئے تھے اور DGTO نے یہ جواب دیا ہے کہ ہم اس بندے کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میرے فاضل دوست یہ فرما رہے ہیں. مجھے جب یہاں آیا تو مجھے کہا گیا تھا کہ فلاں فلاں دوست بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. پھر یہاں آیا تو میرا بیٹا ہی ضیاء میرے بیٹے ہیں, گزارش یہ ہے کہ مجھے ان کے ساتھ بٹھایا گیا. میں نے کہا بسم اللہ جو مرضی بیٹھے, بات یہ ہے ہم نے بات کرنی ہے نا, لاجک سے بات کریں گے. اب گزارش یہ ہے کہ آپ نے کل بوگس ووٹوں کی آپ نے کل ویلاگ کیا, اس میں بوگس ووٹ آپ کیسے کریں گے جب DGTO کہتا ہے یہ بوگس نہیں ہے. میاں اعجاز احمد صاحب گئے تھے ہائی کورٹ میں انہی ووٹوں کو لے کے, تو کوئی پذیرائی نہیں ہے. بہت سارے دوستوں نے یہ کوشش کی ہے. اب بھی کسی نے میاں اعجاز عامر صاحب جو ہے وہ یہ بوگس ووٹوں کو لے کر گئے تھے, لیکن وہ بھی نہیں جا سکے, وہاں نہیں جا سکے. انہوں نے 2 لاکھ روپے, مجھے خود بتایا 2 لاکھ روپے فیس دی ہے, لیکن میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے. کیسے وہ جسٹیفائی کیسے کروں گا؟ آپ نے تو جسٹیفائی کر دیا نا, رؤف صاحب کا نام بھی لے لیا, فلاں فلاں دوستوں کا بھی نام لے لیا. میں کہتا ہوں سارے 2 نمبر ہیں. اچھا سر, میں نے دیکھیں بٹی صاحب, میں نے کل ویلاگ میں یہ کلیئر کٹ بولا ہے کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کا کاروبار 2 نمبر ہے. یہ میں نے ہرگز لفظ استعمال نہیں کیا. میں نے صرف جو ایک کرائیٹیریا ہے چیمبر آف کامرس کا, اس کے مطابق میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کرائیٹیریا پر پورا نہیں اترتے, تو لہٰذا یہ جو ووٹ ہے اس کو سر گزارش یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اب یہ لسٹیں چینج نہیں ہو سکتی. یہ آپ کو میں بتا دوں, یہ لا ہے کہ جب الیکشن اناؤنس ہو جائے اس کے بعد لسٹیں چینج نہیں ہوتی. کچھ دن پہلے ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تو انہی کے ایک دوست نے کہا جی کہ بھی اس کو ٹھیک کر لیں لسٹوں کو. میں نے کہا آ جائیں, بیٹھ جائیں, الیکشن کے بعد ہوں گی یہ لسٹیں ٹھیک, کیونکہ DGTO ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, میری معلومات کے مطابق جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے, الیکشن کے لیے لسٹیں فائنل ہو جاتی ہیں, الیکشن ہو جاتا ہے, اب ری الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ہونے دینا, اللہ ان کو سلامت رکھے. لوگ پازیٹیو اور نیگیٹو لوگوں کو پہچان لیں گے کہ کون پازیٹیو اور کون نیگیٹو ہے. جس بندے کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا, یہ گروپ کی بات کر رہے ہیں, یہ اپنی بات نہیں کر رہے ضیاء صاحب, یہ گروپ کی بات کر رہے ہیں, ہمارا گروپ الیکشن نہیں ہونے دے گا, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور بھئی ہم تو ایگزیکٹو ممبر ہیں, سعد حسن صاحب, اس کے بعد ہمارے چودھری صاحب سینئر نیب صدر اور نیب صدر, اور ساری ایگزیکٹو پارٹی تو موجود ہے. اس کا فائدہ ان کو نہیں ہے, اس کا فائدہ بھی ہمیں ہے, لیکن ہم اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. عمار صاحب, میں نے یہاں پہ بھٹی صاحب کی بات کو ہی میں آگے لے کے چلتا ہوں. پازیٹیو نیگیٹو کی انہوں نے بات کی, اس کا مطلب اس پہ کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ اشرف صاحب والا جو نہیں, پہلے میں دیکھیں اشرف صاحب والی بات, یہ جب بات کر رہے ہیں وہ بات کب کی ہے, میں آپ کو پہلے ان کی ہی پوائنٹ کی بات کرتا ہوں, پازیٹیو نیگیٹو کی, جو اب ہم کرنٹ سچویشن بات کر رہے ہیں. اس بات کا, بھٹی صاحب کی بات کا سارا مطلب ہے کہ اگر یہ بوگس ووٹ کاسٹ کریں تو دے آر پازیٹیو. یہ بھی اپنے گروپ کی نمائندگی کر, بلکہ گروپ کی نہیں, الائنس کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ ان جو ایک خاص دھڑا ہے جو اس سارے الیکشن کے ووٹوں کو, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں بھٹی صاحب کو فرد وار ٹیگ نہیں کر رہا اس میں, جو گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ, گروپ الائنس کی, جن کا نام آپ نے بھی لیا, وہ میرے قابل احترام کو میں نام نہیں لوں گا. ان کے جو ایک جعلی ووٹوں کو یہ اگر پازیٹیو کہہ رہے ہیں, اور ہمارے الیکشن, ہم اگر صاف شفاف الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں قابل احترام عدالت سے, قابل احترام DGTO سے, تو ہم نیگیٹو ہیں. تو عمار صاحب ہمیں اپنی اس نیگیٹیوٹی پہ فخر ہے. ان کا سٹنگ پریزیڈنٹ کہتا ہے, ان کا عمار صاحب سٹنگ پریزیڈنٹ کہتا ہے. میری ایک جگہ ان سے ملاقات ہوئی, میرے قابل احترام ہیں, ہمارے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور بے شک ایکسٹینشن لے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ اقبال حفیظ صاحب. وہ مجھے ایک میٹنگ, وہ ایک چائے پہ بیٹھے تھے, کہہ رہے تھے کہ یار اگر 50-100 جعلی ووٹ پہ گئے تو کیڑی گال ہو گئی. یہ انہوں نے مجھے کہا. یار عمار صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک سٹنگ پریزیڈنٹ اگر یہ لفظ کہے کہ 50 ووٹ ڈل گئے جعلی تو کیا مسئلہ ہے؟ سر ووٹ تو ایک جعلی ووٹ ہوتا ہے.